من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت. قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک لمبی حدیث کی تلاوت فرمائی ہے. اس حدیث کے اندر بہت زیادہ اہم باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں اور اہم نصیحتیں پیش کی ہیں. اور یہ حدیث امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا، پہلی ہی مرتبہ کی ملاقات تھی. تو اس ملاقات کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اپنے کاموں میں اس سے مشورہ کر رہے ہیں، اور جس بات کا وہ مشورہ دیتا ہے یا جس بات کا وہ حکم دے دیتا ہے لوگ اس بات پر عمل کر لیتے ہیں. میں نے معلوم کیا کہ یہ کون ہے. لوگوں نے بتایا، صحابہ کرام نے بتایا کہ یہی رسول اللہ ہیں، یہی اللہ کے رسول ہیں، یہی اللہ کے نبی ہیں. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کو سلام کیا، اور سلام اس طریقے سے کیا: علیک السلام یا رسول اللہ، یعنی الفاظ بدل دیے. میں نے ایک مرتبہ سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. دوبارہ سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے یہ فرمایا کہ تم اس طرح مت کہو، لا تقل، تم اس طرح مت کہو، کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو علیک السلام، اس طرح مت کہو، بلکہ یہ جو سلام تم کر رہے ہو علیک السلام، یہ تو مردہ لوگوں کا سلام ہے. چنانچہ قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کی دعاؤں میں جو سلام ہے اس میں علیکہ پہلے ہے. تو فرمایا کہ یہ سلام تو مردوں کو کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے سلام مت کیا کرو، بلکہ سلام کا طریقہ یہ ہے: السلام علیکہ. اگر کسی کو سلام کرنا ہے تو پہلے السلام کا لفظ استعمال کرنا ہے، جیسا کہ ہم کرتے ہیں السلام علیکم. تو اس سے پتہ چلا کہ
شریعت کے اندر جہاں معنی اور مفاہیم مقصود ہیں وہیں الفاظ بھی مقصود ہیں۔ الفاظ کوئی بدل دے تو یہ گوارا نہیں۔ یعنی شریعت کے مطابق عمل کرنا اصل ہے، اپنی رائے سے عمل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت میں گشت کر رہے تھے۔ آپ کا گزر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ہوا تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے بہت آہستہ۔ پھر آپ کا گزر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر سے تو آپ تلاوت فرما رہے تھے بہت بلند آواز سے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو صبح کے وقت میں بلایا اور دونوں سے کہا کہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم اتنی آہستہ کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، جس ذات کو میں سنا رہا تھا اس ذات نے سن لیا، وہ ذات تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے میں آہستہ تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا کہ تم زور سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ایک تو میں نیند کو دور کر رہا تھا، شیطان کو دور کر رہا تھا، اور جو پڑوس میں سو رہے ہیں اور نماز سے غافل ہیں میں زور سے تلاوت کر کے ان کو بیدار کر رہا تھا۔ دونوں کا مقصد بہت اچھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نصیحت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم تو تھوڑا بلند آواز سے پڑھو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم تھوڑا آہستہ آواز سے پڑھو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ عمل کرنا ہے شریعت کے مطابق، اپنی رائے سے نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ حکمت بیان کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور بلکہ انہوں نے تقریباً 1000 کتابوں کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اور ایک ایک کتاب بہت اہم کتاب ہے، گویا کہ شریعت کو پورا پھیلا دیا اس زمانے میں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ دونوں کو اس راہ پر لایا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی نہیں چلے گی، شریعت کے مطابق چلے گی۔ اب میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسے کرنا، اور اب جو تم عمل کرو گے وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کرو گے، اور اب تم جو عمل کرو گے تمہارا عمل شریعت کے مطابق ہوگا، اور اب تک جو تمہارا عمل تھا تمہارے ذہن کے مطابق تھا۔ اس لیے ہمیں ہر عمل میں شریعت کے مقتضا کو اور شریعت کی ہمیں رعایت کرنی ہے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے، قرآن اور رسول کا کیا حکم ہے، رسول کی کیا ہدایت ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام میں تبدیلی کر دی، معنی میں تبدیلی نہیں آئی۔ السلام علیکہ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ سلامتی ہو تم پر، اور علیکہ السلام کا بھی معنی یہی ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہبری کی اور فرمایا کہ الفاظ بھی مقصود ہیں۔ تو شریعت کے اندر جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، جو ذکر و اذکار وارد ہوئے ہیں، ان کو انہی الفاظ میں پڑھنا، اگر پڑھا جائے تو فضیلت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھانے کے دوران جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو ہماری زبان پر بسم اللہ جو رٹی ہوئی ہے وہ یہ ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، حالانکہ بہت تحقیق کی علی کا لفظ کہیں نہیں ملا، زیادہ سے زیادہ اتنا ملا ہے کہ بسم اللہ وبرکت اللہ۔ اب اگر ہم شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں چاہنا چاہیے تو اب ہمیں اپنی بسم اللہ میں صحیح اور تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اب بہت سے حضرات یہ کہیں گے کہ کچھ سنتوں کی کتابوں میں ہے رسول ایک سنت مسنون دعاؤں میں یہی دعا لکھی ہوئی ہے، لیکن خود میں نے بھی اور اپنے بڑوں سے بھی
اس چیز کا میں نے مطالبہ کیا اور اس حدیث کے بارے میں جانکاری چاہی تو سب نے لا علمی کا اظہار فرمایا اور یہ بتایا ہمیں اس ان الفاظ میں یہ دعا نہیں ملی ہے۔ تو اصل تو ہمیں عمل کرنا ہے شریعت کو سامنے رکھ کر۔ تو اب جو ہم بسم اللہ پڑھیں گے وہ پڑھنی ہے بسم اللہ و برکت اللہ، یا صرف اتنا کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ احادیث میں جو ذکر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کو شروع کیا کرتے تھے اللہ کے نام سے شروع کیا کرتے تھے، اللہ کے نام سے، یعنی بسم اللہ، لفظ بسم اللہ سے شروع کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اتنا بھی کہہ دیتا ہے بسم اللہ تب بھی سنت ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہتا ہے تو پھر میرے علم سے تو نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، جہاں تک میں نے علماء کرام سے رابطہ کیا ہے، سب نے یہی بتایا کہ یہ الفاظ ہمیں نہیں ملے، پتہ نہیں کہاں سے چلے گئے، اور سنتوں کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے پتہ نہیں حضرت نے کہاں سے لکھ دیا۔ ہو سکتا ہے انہیں وہ بات ملی ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں زیادہ جانکاری ہوگی۔ تو بہرحال بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کی بھی تصحیح کرائی ہے اور الفاظ کو بھی درست کرایا ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا انت رسول اللہ، کہ آپ ہی رسول اللہ ہیں، کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، انا رسول اللہ الذی اذا اصابک ضر فدعوتہ کشفہ عنک، کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی کسی تکلیف کا سامنا تم کو کرنا پڑتا ہے اور پھر تم اللہ کو پکارتے ہو اور صحیح طریقے سے پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ، اور اگر تم کو کوئی قحط سالی آتی ہے تو اور پھر تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو تو میں اس قحط سالی کو اور اس وبا کو میں ختم کر وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور فرمائی کہ کبھی تمہارا گزر چٹیل میدان سے ہو، جنگلات میں ہو اور تمہاری سواری ہے، وہ سواری تم سے گم ہو گئی، تم پریشان ہو، پھر تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری سواری کا نظم کر دیتا ہے، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ جب اتنی بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کچھ نصیحت کیجئے، اے عہد الیہ، کہ آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں، اصل مجھے یہی بتلانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبن احدا، کہ تم کسی کو گالی مت دینا۔ گالی دینے سے مراد یہ ہے کسی کی شان میں گستاخی کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا ہے یا اسی طریقے سے اس کی غیبت کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، ساری چیزیں گالی دینے میں آ جائیں گی۔ کہ کسی کو گالی مت دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ذرا باتوں میں کسی کو بھی ہم برا بھلا کہہ دیتے ہیں اور پیچھے تو ہم کسی کو چھوڑتے نہیں، سامنے اگر سے ہمت نہ ہو لیکن پیچھے تو چھوڑتا ہی نہیں کوئی بھی، یہاں تک کہ جو جتنا زیادہ کمزور ہوگا یا جتنا بزدل ہوگا وہ سب سے زیادہ اپنی زبان چلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم کسی کو گالی مت دینا۔ اب دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، کہ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت سنی ہے اور جس وقت سے آپ نے مجھ کو یہ وصیت کی ہے
تو اس کے بعد کا حال بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے نہ تو کسی غلام کو گالی دی، نہ میں نے کسی آزاد کو گالی دی، نہ میں نے جانوروں کو گالی دی، یہاں تک کہ اونٹ بکری کو بھی میں نے گالی نہیں دی پوری زندگی۔ یہ تھا ان لوگوں کے اندر عمل۔ تو کسی کو حقیر جاننا یہ بھی گویا کہ گالی دینا ہے، کسی کو ذلیل سمجھنا یہ بھی گالی دینا ہے۔ کوئی گناہ گار ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کے عمل کو ہمیں غلط سمجھنا چاہیے، لیکن اس کی ذات کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں انجام اس کا کتنا اچھا ہو۔ چنانچہ آگے کے الفاظ ہیں وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، اور تم کسی اچھے کام کو چھوٹا مت سمجھو، ذلیل مت سمجھو۔ دین کا کوئی سا بھی کام ہو اس کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کو عظیم سمجھ کر، بڑا سمجھ کر اس پر عمل کر لینا چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا ہے اس کو ہم کر لیں۔ چنانچہ بخاری میں ایک روایت ملتی ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے، ایک فاحشہ عورت تھی بنی اسرائیل میں، زناکار عورت تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے مرا جا رہا ہے، زبان اس کی لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ پیاسا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، چلو اس کو پانی پلا دیتے ہیں۔ کنویں کے پاس گئی تو کنویں میں پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر۔ اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا اور کسی کے ذریعے سے اس نے نیچے کر کے پانی نکال کر اس کے منہ میں ٹپکا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ اگر وہ عورت یہ سوچ لیتی یہ عمل تو بہت چھوٹا ہے، میرے تو گناہ بہت بڑے ہیں، میں اس عمل کو کر کے کیا کر لوں گی، کیا میرا مرتبہ حاصل ہو جائے گا، کیا مجھے مرتبہ مل جائے گا، تو شاید وہ اس نعمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی ذات کو، ہمیں کسی بھی شخص کو حقیر نہیں جاننا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا، ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ مسلمانوں کا پڑاؤ ہے، یہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں، چلو ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ یہ وہاں گیا اور وہاں جانے کے بعد میں معلوم کیا کہ تمہارا سردار کہاں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فرمایا کہ اس خیمے کے اندر ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ بادشاہ ہے، دونوں جہاں کا بادشاہ ہے اور مسلمانوں کا حکمراں ہے، لیکن اس ادنا درجے کے گھر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس کے دل میں جو خیال اور جو ذہن نے جو اس کے دل میں حرکت کی اور ذہن نے جو خاکہ پیش کیا وہ دنیا کے حکمرانوں کی طرح خاکہ پیش کیا کہ بڑی عالیشان بلڈنگ ہوگی، بڑا عالیشان محل ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے، چونکہ بادشاہ ہے۔ لیکن بہرحال جب انہوں نے بتایا کہ یہاں ہے ہمارے بادشاہ، تو وہ چرواہا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو اسلام اور ایمان کی دعوت دی۔ تو اس نے ایک شرط لگائی اور اس نے ایک بات کہی کہ یہ بتائیے اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، میرا مرتبہ کیا ہوگا، مجھے کوئی عہدہ ملے گا نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے جیسا مانیں گے۔ اس چرواہے کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ حضرت میں تو چرواہا ہوں، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنا بھائی بنا لیں گے اور تمہارے ساتھ جو برتاؤ ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا جیسے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو درجات ان کو حاصل ہیں وہی درجات تم کو حاصل ہوں گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے جسم سے تو بدبو بھی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تمہیں رتبہ بھی دیں گے اور ہم تمہیں اپنے گلے بھی لگائیں گے۔ تو اس پر اس کو مزید حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے، آپ مجھے گلے کیسے لگائیں گے؟ بولے نہیں، ہم گلے ضرور لگائیں گے۔ تو اس نے کہا میں تو کالا کلوٹا ہوں، میں تو سیاہ فام ہوں، تو میں کس طریقے سے آپ کے ساتھ مل سکتا ہوں، کس طریقے سے آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری اس سیاہی کو اور کالے پن کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ بہرحال وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہوتے ہی صحابہ کی فکر کیا تھی؟ مسلمان ہوتے ہی فرمایا کہ اب میں کیا کام کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے تمہاری یہ جو بکریاں ہیں اس کو یہودیوں کے حوالے کر دو، چونکہ یہودیہ کی بکری وہ کسی یہودی کی بکری تھی۔ اور پھر فرمایا کہ اب تو کوئی نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، اب تو کوئی روزے کا بھی وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی عبادت کا حکم کروں، اب تو صرف اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت ہے، چونکہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے یہ لوگ۔ تو بہرحال وہ اللہ کے راستے میں نکلا اور اپنی جان گنوا دی۔ تو صحابہ میں سے کسی نے نہیں پہچانا۔ اللہ کے نبی سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک جنازہ ہے اور ہم تو پہچانتے نہیں اسے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نہیں پہچانتے، میں پہچانتا ہوں اسے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سیاہی کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رتبے بڑھا دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ اور یہی ایسا شخص ہے جس نے کوئی عبادت نہیں کی، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی اور عبادت کی، صرف ایمان لاتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل جو اعتبار ہے وہ خاتمے کا اعتبار ہے۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے، کوئی گناہ میں ملوث ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس کو حقیر جان لیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، رات دن ہم مسجدوں میں رہتے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ پتہ نہ ہمارا ایمان کیسا ہو، ہمارا خاتمہ کیسا ہو، پتہ نہیں ہمارے پاس ایمان رہے یا نہ رہے۔ تو اس لیے ہمیں دوسرے بھائیوں کی عزت کرنی چاہیے اور احترام کرنا چاہیے۔ آج یہ ہمارے اندر ایک طرح کی وبا پھیل گئی ہے اور یہ بیماری ہمارے اندر بالکل رچ بس گئی ہے۔ ہم جو قدر کرتے ہیں اپنے مرتبے کو دیکھ کر قدر کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری حیثیت کا ہے تو وہ اچھا ہے، اور اگر ہماری حیثیت کا نہیں ہے تو ہمیں اس کی تھوڑی سی لغزش اور تھوڑی سی غلطی یا اس کا تھوڑا سا برتاؤ ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں غور و فکر کر کے، اور یہ جو واقعہ میں نے بتایا اور یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں، ان کی روشنی میں ہم سب کو غور و فکر کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب محتاج ہیں۔ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے۔ یہ نہیں کہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے اندر سب سے زیادہ یہ کمیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کمیوں سے بچائے اور آپ لوگوں کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔